الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون۔ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا، ان کے ساتھ حسن و سلوک اور احسان کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تمہیں نہیں روکتا، بلکہ اللہ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ تمہیں صرف ان لوگوں کی محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائیاں لڑیں اور تمہیں دیس نکالے دیے اور دیس نکالا دینے والوں کی مدد کی۔ جو لوگ ایسے کفار سے محبت کریں وہ قطعاً ظالم ہیں۔ سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 8 اور 7 کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ چاہے کوئی کافر اور مشرک ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ تمہاری جان اور تمہارے مال اور تمہارے دین کا دشمن نہیں ہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اگر وہ رشتہ دار ہے تو صلہ رحمی کرنا اور ان کا خیال کرنا اسلام اس سے نہیں روکتا۔ اصل دشمنی ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو لوگ دینی اعتبار سے تم سے دشمنی رکھتے ہیں اور وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں نکال باہر کر دیں، یا جو دین کے دشمن ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے دوستی کرنا دراصل یہ ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين۔ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا، ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم، ان کے ساتھ سلوک و احسان کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تمہیں نہیں روکتا۔ یہ ان کافروں کے بارے میں ہدایات دی جا رہی ہیں جو مسلمانوں سے محض دین اسلام کی وجہ سے بغض و عداوت نہیں رکھتے اور اس بنیاد پر مسلمانوں سے نہیں لڑتے۔ یہ پہلی شرط ہے کہ ایک کافر اور مشرک کے اندر یہ بات نہ ہو کہ وہ تم سے دین کی وجہ سے بغض رکھتا ہو، حسد رکھتا ہو اور تم سے لڑائی لڑتا ہو۔ اور دوسری شرط اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا، یعنی تمہارے ساتھ ایسا رویہ بھی اختیار نہیں کیا کہ تم ہجرت پر مجبور ہو جاؤ، یہ دوسری شرط ہے۔ ایک تیسری شرط یہ ہے جو اگلی آیت سے واضح ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف دوسرے کافروں کو کسی قسم کی مدد بھی نہ پہنچائیں، مثلا مشورے اور رائے سے اور نہ ہتھیاروں وغیرہ کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ایسے لوگ ان تبروہم، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا تمہیں کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو، بھلائی کرو۔ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، تم ان کے ساتھ اچھے منصفانہ بھلے برتاؤ کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی اجازت دیتا ہے۔ یعنی ایسے کافروں سے احسان اور انصاف کا معاملہ کرنا اسلام میں ممنوع نہیں ہے۔ جیسے حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی مشرکہ ماں کی بابت صلہ رحمی یعنی حسن سلوک کرنے کا پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلی امکی، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، جبکہ ان کی ماں ابھی کافرہ تھی، مشرکہ تھی۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں آئی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو انصاف کرتے ہیں ان کو پسند کرتا ہے۔ غور فرمائیں، کافروں اور مشرکوں کے ساتھ انصاف کرنے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا اور فرمایا کہ ایسے انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، تو بھلا آپ اندازہ لگائیں مسلمانوں کے مابین جو لوگ رہتے ہیں وہ ان کے ساتھ عدل و انصاف کے کتنے زیادہ پابند ہیں کہ وہ ان کے ساتھ عدل و انصاف کریں تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں۔ اس میں انصاف کرنے کی ترغیب ہے، حتیٰ کہ کافروں کے ساتھ بھی۔ حدیث میں انصاف کرنے والوں کی فضیلت یوں بیان ہوئی ہے ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن عز وجل وکلتا یدیہ یمین الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولوا، صحیح مسلم کی حدیث ہے 1827 نمبر کی۔ انصاف کرنے والے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاف کرنے والوں کو جو بشارت دی وہ کیا کہ ایسے لوگ رحمان یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی داہنی جانب ہوں گے نور کے ممبروں پر، اور اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں۔ پھر یہ کیا ہے، ان کو یہ مقام کیوں ملا؟ الذین یعدلون فی حکمہم، وہ لوگ جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے اندر عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں۔ واہلیہم، اور اپنے اہل میں بھی، بیوی بچوں کے مابین بھی جب موجود ہیں کوئی مسئلہ آ جائے تو وہاں بھی انصاف کا دامن نہیں چھوڑتے، کسی ایک کی طرف مائل نہیں ہو جاتے۔ وما ولو، اور اسی طرح اپنی رعایا میں اگر اللہ نے ان کو کچھ مقام دیا ہے، امیر ہے یا بادشاہ ہے یا کوئی سلطان ہے، اولو الامر میں سے ہو گئے ہیں، تو جو ان کی رعایا ہے ان کا خیال کرتے ہیں، ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کو قیامت والے دن اتنی بڑی بشارت دی کہ رحمان کے داہنی جانب ہوں گے اور ممبر نور کے بچھائے گئے ہوں گے، رکھے گئے ہوں گے، جن پر یہ بیٹھے ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کن کافروں سے تمہیں منع کرتا ہے کہ ان سے دوستی کرو۔ فرمایا انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، دراصل وہ کافر اور مشرک ہیں جو دین کے معاملے میں تم سے قتال کریں، لڑیں جھگڑیں، دشمنی کریں۔ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالنے کا جتن کریں، جیسے صحابہ کرام کو مکہ سے نکال دیا گیا، مدینہ جانے پر وہ مجبور ہو گئے۔ یہ مشرک تھے، یہ کافر تھے جو دین کے دشمن سے مسلمانوں کے۔ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور یہ اگر خود سے تو نہیں تم پر ظلم کرتے، خود سے تو تمہیں نہیں نکالتے تمہارے گھروں سے، لیکن جو تمہیں نکالتے ہیں ان کا ساتھ دیتے، چاہے مالی اعتبار سے دیں، چاہے ان کو اسلحہ فراہم کریں، چاہے جو کریں، اگر ان کے اندر ایسی باتیں ہیں تو ایسے لوگوں سے بھی تم دوستی نہیں کرو گے۔ ان تولوہم، کہ تم ان سے دوستی کرو، ومن یتولہم، یہ دینی دشمن جو مسلمانوں کے ہیں، چاہے مشرکین ہوں، چاہے کافر ہوں، چاہے نام نہاد مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ رکھے ہیں اور منافقین کا جو ہے کام انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ایسے کافروں، ایسے دین کے دشمنوں سے جو دوستی کرے گا دلی طور پر تو ایسے ہی لوگ کیا ہے، ظالم۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو انصاف کی تعلیم دی ہے، حتیٰ کہ کوئی کافر اور مشرک ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ تمہارے دین کا دشمن نہیں ہے، تمہارا دشمن نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ہم ان کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں، صلہ رحمی کر سکتے ہیں۔ ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔
اور کہا ہم ہیں کہ آج اپنے بھائیوں کے ساتھ ہی ظلم و زیادتی پر پل پڑے ہیں، ان کو ستاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ایسی روش سے محفوظ رکھے اور صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق دے، اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ یقیناً وہی رحم و کرم کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔